बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अरफान अमजद का अस्सलाम वालेकुम। सब तारीफ़ें उस अल्लाह की जो दिलों के भेद जानता है। अल्लाह पाक आप सब को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह पाक आप सब को सेहत अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग बनाया है, अभी उसको एडिट नहीं किया, तो वो मैं सोच रहा था कि बाद में एडिट करके अपलोड करूँगा। तो ये व्लॉग आज घर में आके दुकान से जब वापस आया हूँ, फिर से खबरें सुनी, तो बहुत तकलीफ़, बहुत दुख हुआ है। आज तारक अज़ीज़ साहब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ हार रहमतें बरसाए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को तहा दिन का कुशादा फ़रमाए। बहुत अच्छे इंसान थे। हम बचपन में जब उनका शो देखा करते थे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। उन दिनों टेलीविज़न एंटीने के साथ ऑपरेट किया जाता था, तब ये केबल वगैरह की सहूलत नहीं थी। तो एक पीटीवी चैनल आया करता था और उसके अलावा एक इंडिया का डीडी न्यूज़ था, वो आया करते थे। तो तब ये तारक अज़ीज़ साहब का शो बहुत ज़्यादा हम शौक़ से देखते थे। तो ये जो मैं अपनी वीडियो के आगाज़ पे आप लोगों के साथ मुखातब होता हूँ, देखती आंखों सुनते कानों, ये उनको मैं कॉपी करता हूँ। ये आज भी मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर। तो अब चलें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उस दौर में ये हम बच्चे थे, बहुत शौक़ से ये शो देखते थे। इसमें शेर व शायरी का जो एक मरहला आता था, वो हम बहुत एंजॉय करते थे। तब हम मिडल स्कूल में थे, तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था ये शो। ये हमने ये सारी दुनिया उनको बहुत पसंद करती थी। तो ज़िंदगी तो बस इतनी सी है। आए कुछ लोग अच्छे काम करते हैं आके, कुछ लोग अल्लाह माफ़ करे बहुत गलत काम भी करते हैं, लोगों को दिली तकलीफ़ें भी देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और इस दुनिया में जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो मकसद पूरा कर। तारक अज़ीज़ साहब जनाब पाकिस्तान के रेडियो चैनल जब 1964 में शुरू हुआ, तो ये उसके पहले मेल अनाउंसर थे जिन्होंने रेडियो टेलीविज़न वगैरह की सर्विस में अपनी खिदमात पेश की थी। तो ये पहले मेल पाकिस्तान। तारक अज़ीज़ साहब जो पहले प्रोग्राम किया करते थे उसका नाम नीलामगर था, तो हम बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते थे। तो बाद में इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए बंद किया गया, उसके बाद फिर से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। तो इस प्रोग्राम का नाम तारक अज़ीज़ शो के नाम से सामने आया। तारक अज़ीज़ साहब को हुस्ने कारकर्दगी के तमगे से भी नवाजा गया था। तो कुछ अरसे के बाद उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था, तो उसमें वो कौमी असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए थे। ये हम इनको जब से देख रहे हैं प्रोग्राम को, तब से इनको फॉलो कर रहे हैं। बहुत नाइस शख्सियत थी ये, तो हमें बहुत ज़्यादा ये पसंद थे। तो हम की मतलब लैंग्वेज को, इनके स्टाइल को आज भी फॉलो करते हैं। तो ये मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, इसमें जो शुरू में मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, तो ये मैं तारक अज़ीज़ साहब की कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे ये इनकी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं इनको देखता हूँ, जब मैं इनके स्टाइल को देखता हूँ।
تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ اسٹائل میں اپناؤں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو پسند کرتے ہوں گے. ان کے شو میں جو مختلف قسم کے کویسچن کیے جاتے تھے ان میں بہت زیادہ مطلب مزہ آتا تھا. بعض اوقات ایک دفعہ میں نے ان کا شو دیکھا، اس میں انہوں نے بولا کہ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں وہ آئیں. تو تب انہوں نے جب اسٹیج پہ سب کو اکٹھا کیا تو انہوں نے کہا جی اپنی شادی کے جو کارڈ ہوتے ہیں وہ کسی کے پاس موجود ہے تو وہ سامنے آئے. تو ایک جناب کپل آیا تھا سامنے. تو ہم بہت زیادہ خوش اس لیے ہوتے تھے کہ یہ ان کے پروگرام میں تھوڑا سسپینس بھی ہوتا ہے، تھوڑا انٹرٹین بھی ہوتا ہے. تو ہم اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. تو جناب انہوں نے انعام حاصل کیا. تو ان کی شادی کو 7-8 سال گزر چکے تھے. اس کے باوجود بھی اس کپل نے اپنا شادی کا کارڈ اپنے پرس میں اس خاتون نے رکھا. تو وہ کارڈ ان کے لیے انعام کا باعث بنا. اس کے علاوہ بھی مختلف مطلب کویسچن کیا کرتے تھے جو آج بھی ہمیں کافی زیادہ یاد ہیں. ایک دفعہ انہوں نے اپنے شو میں سوال کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ امیر ملک کون سا ہے. ہم بھی جب سارے بہن بھائی اکٹھے بیٹھتے تھے شو دیکھتے تھے تو جب وہ سوال کیا کرتے تھے تب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کا جواب ڈھونڈتے تھے. جتنی دیر وہ اپنے شو میں اپنے مہمانوں کے ساتھ اس سوال کے جواب میں جدوجہد میں لگے ہوتے تھے تب ہم بھی بیٹھ کے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہی بحث میں لگے ہوتے تھے کہ اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. تو یہ جو سوال کیا تھا کہ دنیا کا سب سے امیر ملک کون سا ہے تو کافی زیادہ لوگوں نے اس میں حصہ لیا، جواب دیے. جیسے وہ ان کا ایک میزبان طارق عزیز صاحب کے ساتھ ان کی ہیلپ کے لیے ہوتے تھے. وہ جاتے تھے مائک لے کے لوگوں کے درمیان. تو مختلف لوگوں نے اس سوال کا جواب دیا. کوئی کہتا تھا کہ امریکہ امیر ترین ملک ہے، کوئی کہتا تھا چائنا، کوئی کہتا تھا روس، کوئی کہتا تھا جرمنی. مطلب ایسے اپنے اپنے ذہن کے حساب سے سب جواب دیا کرتے تھے. تو ایک لڑکے نے جواب دیا جی دنیا کا سب سے زیادہ امیر ملک پاکستان ہے. تو طارق عزیز صاحب نے ان کو بلایا کہ آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں. جب سٹیج پہ پہنچے تو طارق عزیز صاحب نے ان سے پوچھا کہ اس کا ریزن بتاؤ کہ پاکستان امیر کیسے ہو سکتا ہے. حالانکہ سب جواب دے رہے تھے کوئی امریکہ، کوئی فلاں، کو فلاں، کو فلاں. تو آپ نے کیوں پاکستان کا نام لیا؟ آپ کو کیسے لگا کہ یہ بہت امیر ملک ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ سر آج تک یعنی اس دور میں، اس دور کے اس تاریخ تک، پاکستان جب سے بنا ہے آج تک اس ملک کو لوگ آئے ہیں، لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں. سیاستدان مطلب یہ سارا پروسیس کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جو بھی آیا ہے آ کے کھاتا ہے، لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو یہ ملک الحمدللہ بفضل خدا تا قیامت سلامت رہے گا انشاءاللہ. تو اس لڑکے نے جواب دیا جی یہ امیر اس لیے ہے کہ آج تک سب لوٹ کے چلے گئے ہیں اس ملک کو، لیکن یہ پھر بھی اپنی جگہ قائم دائم ہے. تو انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک قائم دائم رہے گا. تو وہ جناب اس بات کے پہ وہ اپنا انعام جیت گیا. اور طارق عزیز صاحب نے کہا جی اس کا جواب یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ انہوں نے اپنے پاس جو کارڈ تھے وہ بھی ایسے دکھائے کہ جناب یہ بالکل جواب ان کا ٹھیک ہے.
تو وہ انعام جیت گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ان کی پروگرام میں جو سوالات تھے وہ ہمیں کچھ آج بھی یاد ہیں، مطلب کچھ گیمز کھیلتے تھے، وہ چیئر تھوڑی رکھ کے، ایک چیئر کم ہوتی تھی، وہ لوگ گھومتے تھے، جب میوزک آف ہوتا تھا لوگ بیٹھتے تھے، تو جو مس ہو جاتا تھا وہ چلا جاتا تھا، اس طرح دو رہ جاتے تھے، ایک چیئر ہوتی تھی، تو وہ جو جیت جاتا تھا وہ چیئر پہ بیٹھ جاتا تھا اور وہ انعام کا حقدار ٹھہرتا تھا۔ ایک ان کا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا جس کی بنا پہ یہ شو ایک دفعہ بند بھی ہوا تھا۔ سوال کچھ اس طرح تھا کہ پاکستان کی وہ کون سی شخصیت ہے جس کا دنیا میں سب سے بڑا ڈیری فارم ہے؟ تو مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کے جواب میں جواب دیے، تو کسی نے مطلب درست جواب نہیں دیا، تو ایک لمحے کے بعد انہوں نے تو اس کا جواب ڈیری فارم والا جو تھا وہ میں سوچ رہا ہوں کہ نہ دوں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے کیا مطلب نکالے۔ تو وہ جناب جن کا ڈیری فارم تھا وہ سیالکوٹ کی شخصیت تھی، تو انہوں نے یہ شو بند کروایا تھا کیونکہ وہ سیاست میں تھے، تو کافی اسٹرانگ شخصیت تھی، وہ ان کا ہولڈ تھا ملک پہ، تو اس لیے انہوں نے یہ شو بند کروایا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر سے دوبارہ یہ شو سٹارٹ ہوا، تو تب یہ طارق عزیز شو کے نام سے یہ سامنے آیا۔ تو ان کی تعریف تو جتنی کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ابھی بھی انہوں نے جب اپنی وصیت تیار کی تھی وہ سامنے آئی ہے، تو اس میں بھی ان کی اولاد تو تھی نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی تھی ان کے ساتھ، تو جو ان کی جائیداد تھی وہ بھی وہ اپنے ملک پاکستان پہ نچھاور کر کے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دیں، ہمیں بھی موت کو یاد کرنے کی توفیق دیں۔ تو دنیا میں بس یہی ایک چھوٹا سا مقصد ہے زندگی کا، اچھے کام کریں گے تو لوگ بعد میں اچھے الفاظ میں یاد کریں گے، اگر برے کام کریں گے تو لوگ گالی دے کے یاد کریں گے۔ تو زندگی کو اچھے طریقے، اچھے اصول کے ساتھ گزاریں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کریں، نماز ادا کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو موت کی یاد میں کچھ لمحے گزارنے کی توفیق دے، اور اس سے ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں ختم۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔